بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 184 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الہبہ باب الرجوع فی الہبہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ موانع عن الرجوع فی الہبہ، ہبہ میں رجوع کرنے سے جو موانع ہیں ان کا ذکر فرما رہے تھے، تو آج ہم چھٹا اور ساتواں معنی پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم رجوع کی صحت کے لیے شرط پڑھیں گے کہ رجوع کی صحت کے لیے شرط کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آخر میں خاتمۃ الکتاب پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں والقاف والقرابۃ فلو وهب لذی رحم محرم منہ لا یرجع فیہا، یہ چھٹا معنی ہے۔ اور قاف دمع خزقہ میں قاف جو ہے، قاف سے مراد القرابۃ رشتہ داری ہے۔ ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار کو کوئی چیز ہبہ کر لی، تو اب اس میں رجوع کر سکتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، یہاں پر قرابت رشتہ دار سے مراد وہ قرابت ہے جو قرابت محرمیہ، یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے محرم۔ اگر کوئی رشتہ دار تو ہے لیکن وہ دور کا رشتہ دار ہے، ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں، تو وہ بھی اجنبی کی طرح پھر ان میں ایک دوسرے سے رجوع کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے، ایک دوسرے کے لیے محرم ہے، وہ اگر ایک دوسرے کو کوئی چیز ہبہ کرتے ہیں، تو اب پھر ہبہ کے بعد پھر اس سے رجوع کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ رجوع کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من وہب لغیر ذی رحم فلہ ان یرجع فیہا الا ان یصاب منہا، جو شخص کسی غیر ذی رحم کو کوئی چیز ہبہ کے طور پر دے دے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس میں رجوع کر لے، مگر یہ کہ اس کا بدل اگر اس کو دے دیا گیا ہو تو پھر اس کو رجوع کا اختیار نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ غیر ذی رحم محرم، اگر کسی نے محرم کو دے دیا تو فرماتے ہیں پھر اس صورت میں وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ، قریبی رشتہ دار کو جو چیز ہبہ کے طور پر دی جاتی ہے تو اس سے مقصد وہ یہی ہوتا ہے کہ صلہ رحمی مضبوط ہو، تو صلہ رحمی گویا اس نے عوض حاصل کر لی، اب اس کے لیے رجوع کا اختیار نہیں۔ والقاف والقرابۃ، اور قاف سے مراد قرابت ہے۔ فلو وہب لذی رحم محرم منہ، پس اگر کوئی شخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو کوئی چیز ہبہ کر دے لا یرجع فیہا، تو اس میں پھر رجوع نہ کرے، اس حدیث شریف کی وجہ سے کہ اذا کانت الہبۃ لذی رحم محرم لم یرجع فیہا، تو اس میں پھر رجوع نہ کرے۔ والہاء الہلاک، موانع ہبہ میں سے ساتواں معنی وہ ہا ہے، ہا سے مراد الہلاک، شے موہوب کا ہلاک ہو جانا۔ اگر شے موہوب ہلاک ہو گیا تو فرماتے ہیں پھر واہب اپنے شے موہوب میں رجوع نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ رجوع اس لیے نہیں کر سکتا کہ اب وہ شے موہوب کا عین تو باقی نہیں رہا، اس کا مثل وہ موہوب لہو سے نہیں لے سکتا، اس لیے کہ موہوب لہو کی ملکیت میں وہ چیز مضمون کے طور پر نہیں تھی، قبض زمان کے طور پر نہیں تھی، تو اس لیے فرماتے ہیں اب اس کے پاس رجوع کا آپشن باقی نہیں رہا۔ اب اگر واہب کہتا ہے بھئی کہ وہ چیز آپ کے پاس ہے، اور موہوب لہو کہتے وہ میرے سے ہلاک ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو فلو ادعاہ صدقہ، اگر موہوب لہو نے ہلاکت کا دعویٰ کر لیا تو
تو چونکہ وہ منکر ہے اور منکر کا قول معتبر ہوتا ہے تو صدق موہوب لہو کی تصدیق کی جائے گی۔ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنِ الْهِبَةِ بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ رجوع عن الہبہ کی شرط کو ذکر فرما رہے، فرماتے ہیں رجوع صحیح ہوتا ہے بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، ان دونوں کے باہم رضامندی سے یا قضاء قاضی سے۔ اگر واہب اور موہوب لہو دونوں باہم متفق ہو جائے، دونوں باہم راضی ہو جائے اور کہے کہ بھئی یہ چیز میں واپس کرتا ہوں، موہوب لہو کہے چلو ٹھیک ہے ابھی تک جو آپ نے مجھ پر احسان کیا یہ بھی بڑی بات ہے، دونوں راضی ہو جائے تو فرماتے ہیں یصح الرجوع، یہ رجوع صحیح ہوگا۔ او بحکم الحاکم، یا اگر وہ راضی نہ ہو موہوب لہو تو پھر قضاء قاضی ضروری ہے، قضاء قاضی کے بغیر اگر یہ جا کر وہ شے موہوب واپس لیتا ہے تو یہ جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قضاء قاضی کے بغیر اس کی واپسی یہ تردد کا شکار ہوگا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ثواب کی نیت سے یہ چیز دی ہو اور ثواب اس کو مل چکا ہو، عوض اس نے حاصل کر لیا ہو، پھر تو رجوع کے اختیار اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر اس نے ثواب کی نیت کے بغیر دی ہے، کسی خاص مقصد عوض کے لیے دیا تھا اور وہ عوض اس کو نہیں ملا تو اب اس کو رجوع کا اختیار ہے۔ تو فرماتے ہیں تردد ہے، تو اس تردد کی وجہ سے قضاء قاضی ضروری ہے واپسی کے لیے۔ وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، اور حاکم کے فیصلے سے رجوع کرنا اس کے لیے صحیح ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ رجوع کرنے کی دو ہی شرطیں ہیں، یا دونوں آپس میں راضی ہوں یا جو ہے وہ حاکم کا فیصلہ، اس کے بغیر اس کے لیے رجوع کا اختیار نہیں۔ فَإِن تَلَفَتِ الْمَوْهُوبَةُ وَاسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌ وَضَمِنَ الْمَوْهُوبَ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبِ بِمَا ضَمِنَ۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر شے موہوبہ ہلاک ہو گئی، تلف ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کوئی شخص مستحق نکل آیا بھئی کہ یہ شے موہوب تو میری تھی اور آپ سے ہلاک ہو گئی، گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہوا، تصویریں فیس بک پر شائع ہوئی اور پھر دیکھا کسی نے کہ بھئی یہ تو میری گاڑی تھی، یہ کون چلا رہا تھا؟ بھئی زید چلا رہا تھا۔ زید کے پاس گیا، بھئی یہ گاڑی جو آپ سے ایکسیڈنٹ ہوئی یہ تو میری تھی۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ تو مجھے عامر نے ہبہ کے طور پر دی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جو مالک ہے وہ اس زید کو ضامن ٹھہرائے اور اس سے پیسے لے لے، پھر یہ زید عامر پر رجوع کرے گا جو واہب ہے جس نے یہ گاڑی اس کو ہبہ کی، تو فرماتے ہیں رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ عقد تبرع تھا اور عقد تبرع جو ہے وصف سلامتی کے ساتھ ہونا اس کے لیے ضروری نہیں۔ فَإِن تَلَفَتِ الْمَوْهُوبَةُ، تو اگر موہوبہ چیز تلف ہوگی، وَاسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌ، اور اس کا کوئی مستحق نکل آیا، وَضَمِنَ الْمَوْهُوبَ لَهُ، اور اس نے موہوب لہو کو ضامن ٹھہرایا، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبِ، تو یہ موہوب لہو اب واہب پر رجوع نہیں کر سکتا، بِمَا ضَمِنَ، اس چیز کا جو اس نے ضمان کے طور پر ادا کیا ہے۔ والہبۃ بشرط العوض ہبۃ ابتداء فیشترط التقابض فی العوضین وتبطل بالشروع بیع انتہاء فیرد بالعیب وخیار الرؤیت وتؤخذ بالشفعۃ۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز ہبہ کرنا چاہتا ہے لیکن ہبہ بالعوض، عاقدین نے آپس میں ہبہ بالعوض کی شرط کر دی، مثلا زید نے عامر سے کہا میں آپ کو یہ گاڑی ہبہ کرتا ہوں بشرط کہ آپ مجھے اپنے بائک ہبہ کر دے، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اب یہ ہبہ بشرط العوض ہے۔ اب ہبہ بشرط العوض کیا ہے بھئی، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہبہ بشرط العوض جائز ہے، اور یہ دونوں چیزیں موہوبہ چیزیں بنیں گی اور دونوں کے پاس پھر ہبہ سے رجوع کا اختیار ساقط ہو جائے گا دونوں چیزوں پر قبضہ کرنے سے۔ لیکن اب اس ہبہ جب عوضین ہو جانے بین سے، تو اب بظاہر تو یہ ہبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہبہ میں تو عوض ضروری نہیں ہوتا اور عوض کی شرط تو نہیں لگائی جاتی، تو جو فرماتے ہیں کہ ابتداء ہم اس کو ہبہ شمار کر دیں گے اور انتہاء اس کو ہم بے شمار کر دیں گے۔ جب ابتداء یہ ہبہ ہے تو اب ہبہ کی جو شرائط ہے وہ ابتداء اس میں ملحوظ نظر رکھی جائے گی
اور مطلب یہ ہے کہ اگر عاقدین میں سے کوئی ایک بغیر اجازت کے قبضہ کر لے تو وہ قبضہ صحیح ہوگا وغیرہ ذالک. اور انتہاءً یہ بے ہے یعنی خیار عیب خیار رؤیت کی وجہ سے اگر لوٹانا چاہے تو لوٹا سکتا ہے. اسی طرح اگر وہ شے موہوب کوئی گھر ہو یا کوئی پلاٹ وغیرہ ہو تو شفیع اگر اس پر شفا کرنا چاہے تو انتہاءً یہ بے ہے اس کو شفا کا اختیار بھی ہوگا. تو فرماتے والہبۃ بشرط العوض، اور ہبہ عوض کی شرط کے ساتھ. ہبۃ ابتداءً تو ہبہ ہے فیشترط التقابض فی العوض، لہذا عوضین میں تقابض شرط ہوگا. وتبطل بالشیوع، عوضین پر تقابض مجلس عقد ہی میں قبضہ شرط ہوگا. وتبطل بالشیوع، جب ابتداءً یہ ہبہ ہے تو ہبہ کی شرائط کو مد نظر رکھنا ہوگا. شیوع سے یہ باطل ہو جائے گا اس لیے کہ مشاع چیز کی ہبہ باطل ہو جاتی ہے. بیع امتحان، اور یہ امتحان بے فیرد بالعیب، جب امتحان بے ہے تو عیب کی وجہ سے اس کو لوٹایا جا سکتا ہے. وخیار رؤیت، و خیار رؤیت کی وجہ سے. وتؤخذ بالشفعۃ، اور اگر زمین وغیرہ ہے تو اس پر شفع کر کے شفع کے ذریعے اس کو لیا جا سکتا ہے، شفیع کو شفع کا اختیار ہوگا. تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے موانع عن الرجوع میں سے چھٹی اور ساتویں قسم پڑھی. چھٹی قسم وہ قرابت ہے کہ قرابت بھی مانع عن الرجوع ہے، اور ساتویں قسم وہ ہلاکت ہے، موہوب کا ہلاک ہونا. اس کے بعد پھر ہم نے ہبہ کی سے رجوع کی صحت ہونے کے لیے شرط پڑی کہ ہبہ سے رجوع کے صحیح ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، یا تو دونوں راضی ہو یا حاکم کا فیصلہ ہو. اور اس کے بعد پھر ہم نے آخر میں پڑھا کہ ہبہ بشرط العوض ہوں تو وہ ابتداءً ہبہ ہے اور انتہاءً وہ بے ہے. لہذا ابتداءً ہبہ کی شرائط کو مد نظر رکھنا ہوگا اور انتہاءً بے کے جو احکام ہے وہ اس پر لاگو ہوں گے. تو اسی سبق کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.